سر 28 تاریخ کو ایک آڈیو آئی، آج دوسری آڈیو لیک ہوئی اور عنوان ہے سائفر کی سازشی کہانی پارٹ 2۔ تو عمران خان صاحب نے جو غیر ملکی سازش کا بیانیہ تیار کیا تھا اور اسے پروپیگیٹ کر رہے تھے، یہ دوسری آڈیو لیک ہونے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ وہ بیانیہ اب آپ کا اس کو نقصان پہنچا، اس کو زد پہنچی، یا وہ ڈھیر ہو گیا، یا آپ کا موقف کچھ اور ہے؟ مسعود، میں تو سمجھتا ہوں کہ جو خان صاحب کی یہ آڈیو لیکس آئی ہیں اس سے تو ہمیں فائدہ پہنچا ہے، کیونکہ اس میں کون سی ایسی بات ہے جو عمران خان صاحب نے پہلے نہیں کی، یا کوئی نئی چیز ایسے میں سے نکل کے آ گئی ہے کہ عمران خان صاحب کو اس میں جھوٹے ثابت ہو رہے ہیں یا کوئی ایک بنی ہوئی سازش لگ رہی ہے۔ یہ تو سائفر کو آپ کو تو ویڈیوز دکھانے چاہیے کہ مریم نواز نے ڈینائی کیا پہلے کہ یہ سائفر ایک من گڑت کہانی ہے، یہ ٹوٹل جھوٹ ہے، عمران خان نے یہ خود بنا ہے اس کو۔ اس کے بعد جب یہ سائفر سامنے آیا اور پھر ساری چیز آتی گئی، تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ہاں ہے، لیکن یہ تو ایک معمول کی چیز ہے۔ تو وہ تو ان کی تو عادت ہے جھوٹ بولنے کی، ہم نے تو جو بولا ہے وہ بالکل ٹھیک بات کی ہے، اس میں کون سی بات عمران خان نے غلط کی؟ آپ عمران خان صاحب اور آپ کی پارٹی مسلسل کہتے رہے کہ امریکہ کے خلاف انہوں نے ایک بیانیہ اختیار کیا، امریکہ کا وہ نام لیتے رہے، لیکن انیشیل پلان میں یہ جو آڈیوز آئیں گے عمران خان صاحب واضح کہتے نظر آ رہے ہیں امریکہ کا نام نہیں لینا۔ غلطی سے عمران خان صاحب کے منہ سے نکل جاتا ہے، پھر آپ امریکہ کا نام لینا شروع کرتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، سائفر کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ میں کھیلنا ہے، پہلے اس کو کلیئر کر دوں جی میں اس کو کلیئر کر دوں پہلے۔ دیکھیے، جس وقت یہ میٹنگ جب ہوئی تو میں بھی میٹنگ میں موجود تھا، جب یہ سائفر کے اوپر گفتگو سری ہوئی اور ساری بات ہوئی، اور یہ طے ہوا کہ جی اس میں کوئی امریکہ کا نام نہ لیا جائے، اس لیے کہ یہ کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ تھا۔ 3 دن میں یہ ڈی کلاسیفائڈ ہوا، اس کے بعد عمران خان صاحب نے نام لیا۔ اس وقت بھی ہم نے طے کیا ہوا تھا کہ ہم نے نام نہیں لینا ہے، بٹ عجلت میں یا کسی طرح خان صاحب کے منہ سے نام نکل گیا۔ بہرکیف وہ ڈاکومنٹ ڈی کلاسیفائڈ ہو چکا تھا، سو اس میں کوئی حرج نہیں تھا، وہ آج نہیں لینا تھا، کل لینا تھا، وہ تو کھول کے بتانا تھا۔ جب کلاسیفائڈ تھا تو نہیں نام لے سکتے تھے، نہیں لیا، عمران خان نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بڑا ہمارے لیے تو یہ بلیسنگ اینڈ ڈسگائز ہوا ہے کہ یہ سائفر کا ایشو الائیو ہو گیا ہے۔ سر سائفر تو ابھی بھی کلاسیفائڈ ہے، ڈی کلاسیفائی تو نہیں ہوا؟ نہیں دیکھیے، سائفر ول آلویز ریمین سیکرٹ ڈاکومنٹ، بیکاز یہ پبلک کے ساتھ شیئر نہیں کیا جا سکتا، لیکن ڈی کلاسیفائڈ ایک حد تک ہوتا ہے جس میں آپ چیف جسٹس کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، اس میں آپ صدر پاکستان کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، اس میں آرمی چیف کو دکھا سکتے ہیں، نیشنل سیکورٹی کونسل میں لے جا سکتے ہیں۔ وہ سارے کام کیے گئے اس کے، وہ ڈی کلاسیفائڈ ہونے کے بعد ہی ہوتا ہے، تو آپ امریکہ کا نام بھی ڈی کلاسیفائڈ ہونے کے بعد ہی لے سکتے ہیں۔ تو سر یہ کیا معاملہ ہے کہ لیٹس پلے ود اٹ، اور منٹس ہم اپنے ہاتھ سے بنا لیں، منٹس تو ہمارے ہاتھ میں ہیں، اپنی مرضی سے بنا لیں گے؟ نو دیکھیں، کیونکہ سائفر کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ ہے، وہ باہر پبلک میں نہیں آ سکتا، اس لیے ان کو یہ اعظم خان نے ان کو ایڈوائز دی کہ آپ اس کے اوپر میٹنگ کریں، اس میٹنگ میں وہ سائفر پڑھ کے سنائیں گے اور میں اس کے منٹس بنا لوں گا، منٹس تو اپنے ہاتھ میں ہے۔ دیکھیں، وہ جھوٹ تو لکھ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ سائفر تو آج بھی اس گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر وہ منٹس جھوٹے ہوتے جو وہ بنانے کی بات کر رہے تھے تو وہ تو دکھا دیتے کہ یہ بالکل جھوٹ ہے، اس کے سامنے تو ہے ہی کچھ نہیں، اسٹینڈ نہیں کرتا ہے یہ۔ تو لہٰذا میں جتنا عمران خان کو جانتا ہوں، انتہائی محب وطن، انتہائی شریف آدمی، بالکل اس نے اپنی ذات سے اوپر بڑھ کے ملک کے لیے سوچنا ہے۔ وہ ان چوروں کی طرح نہیں ہے کہ بیٹھ کے وہاں پہ پرائم منسٹر ہاؤس میں پلاننگ کرے کہ کس طرح ہندوستان سے مشینری لانی ہے دماد کے لیے، اور اس میں وزیر اعظم سر پکڑ کے بیٹھے ہوں کہ آدھا آگے ہے، آدھا کیسے لانا ہے، آپ بات کیجیے گا مریم سے، آپ مت کیجیے گا، ڈر رہے ہیں مریم سے بات کرتے ہوئے۔ ارے چوری ہو رہی ہے ملک کے اندر، وزیر اعظم انوالو ہے اس پر بھی بات کر لیتے ہیں، لیکن ذرا یہ امریکہ والے معاملے پر مجھے ذرا اور کلیئر کیجیے گا۔ جیسا آپ نے کہا کہ ایک حد تک ڈی کلاسیفائی کر سکتے ہیں، یہ پبلکلی ڈی کلاسیفائڈ نہیں ہے، تو عمران خان صاحب کا ایک مرتبہ غلطی سے نام لینا اور پھر اس کا پورا بیانیہ بنا دینا، ایک ایسی معلومات جو کلاسیفائڈ ہے، جو وزیر اعظم کی نالج میں ہے، کابینہ کی نالج میں ہے، آرمی چیف کی نالج میں ہے، چلیں چیف جسٹس کے پاس آ گئی، اسپیکر کے پاس آ گئی، پبلک نہیں ہے، اس کو پبلکلی استعمال کرتے رہنا، سر یہ جو ہے یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، ملک کے جائز اس لیے کہ ملک کے خلاف سازش ہوئی ہے، اور سازش کو ذکر کر رہے ہیں عمران خان نے اگر سائفر باہر پبلک میں چھاپ دیں کاپی کر کے تو وہ اس کے اوپر آپ بات کر سکتے ہیں۔ سائفر جو آیا ہے اس کو پبلک کو بتانا، اعتماد میں لینا بالکل ہو سکتا ہے، کوئی اس میں غداری یا کسی چیز کی ایسی بات نہیں ہے۔ سر 7 مارچ کو سائفر آیا، 8 یا 9 مارچ کو عمران خان صاحب کو پتہ چل گیا، ان کے پاس اطلاع تھی اس کی، آپ حکومت میں تھے، 27 مارچ تک آپ حکومت میں رہے، 27 مارچ کو آپ نے اس پر بات کی، آپ نے اپنے ہوتے ہوئے
امریکی حکومت سے اس پہ احتجاج نہیں کیا, اپنے ہوتے ہوئے ڈیمارش نہیں کیا, کیوں؟ ڈیمارش ہم نے اپنے ہوتے ہوئے کیا جناب, ہماری حکومت نے ڈیمارش کیا ہے, آپ کی اطلاعات غلط ہیں. سر اس کو پبلک کرنے سے پہلے, اس کو پبلک کرنے سے پہلے کی گورنمنٹ نے کیا. سر پبلک پہلے آپ اسے پبلک میں لے کر آج بھی نہیں کیا, ایشو بنایا. دیکھیں ایسا نہیں ہو سکتا مسعود کہ آج آیا کل ہی اس کے اوپر چڑھ جائیں, کیونکہ ایک بہت ہی سینسیٹیو ڈاکومنٹ, بہت ہی سینسیٹیو ایشو, اس کے اوپر مشاورت, اس کے سارے جو پیرافرنس ہے وہ پورے کرنے تھے, آرمی چیف کو دکھانا تھا, سارے نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ بلانی تھی, کیبنٹ سے اپروول لینی تھی. یہ نہیں ہوتا کہ آج آیا ہاتھ میں اور بندہ لے کے باہر نکل جائے کہ یہ میرے پاس آ گیا, اس طرح نہیں ہوتا. اس کی ایک پوری پروٹوکول ہے جو فالو کی گئی, اور اس میں ٹائم لگا. آپ اگر عمران خان سے یہ توقع کریں کہ وہ کوئی ملک کے خلاف کوئی کام ہو جائے اور اس کو وہ اپنی حکومت بچانے کے لیے اس کو رکھیں بچا کے, تو ایسا عمران خان سے کم توقع نہیں. سر آپ خود فرما رہے ہیں کہ اتنا سیکرٹ ڈاکومنٹ اور اتنا حساس معاملہ کہ پہلے اس کو کابینہ میں بھی لے کے جانا ہے, تمام اسٹیک ہولڈر سے اس پہ مشورہ کرنا ہے, پھر لاہ عمل بنانا ہے. وہ لاہ عمل بعد میں بنتا نظر آتا ہے, کیبنٹ میں بعد میں جاتا ہے, چیف جسٹس کے پاس بعد میں جاتا ہے, اسپیکر کے پاس بعد میں جاتا ہے, پہلے پبلک کرتے ہیں عمران خان صاحب اس بات کو. نہیں, بالکل ایسا نہیں ہے. کیبنٹ میں تو فوراً ہی چلا گیا تھا, نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ بلائی گئی, خان صاحب نے صرف ذکر کیا کہ مجھے اس طرح کا ایک تڑی آئی ہے, دھمکی آئی ہے, اور وہ میں اس کو ظاہر کروں گا. اگلے ہی دن نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ بلائی گئی, نیشنل اسمبلی میں میٹنگ بلائی گئی, اور جب 28 کو اعلان کیا, 31 کو اعلان کیا, اعلان پبلک کو تو نہیں ہاتھ میں پکڑا دیا ڈاکومنٹ تو آج بھی آپ نے نہیں دیکھا, میں نے نہیں دیکھا. ہم بھی وہی بات سن رہے ہیں جو خان صاحب کہہ رہے ہیں, تو وہ اس میں کوئی بریچ آف نہیں ہوا ہے, کوئی بریچ آف ٹرسٹ اس کے اندر نہیں ہوا ہے. اچھا سر, یہ 20-22 دن کا وقت تھا, خان صاحب اس کی بات کریں, اور وہ سنیں نا رضا, وہ کہہ رہے ہیں خان صاحب, ان کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کی تحقیقات کرا لیں. وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ کرا لیں. انہوں نے صدر پاکستان کو لکھا کہ جی آپ کہہ دیں. صدر پاکستان نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو لکھا کہ جی آپ اس کی تحقیقات کرا لیں. کوئی جوڈیشل انکوائری اس کی کیوں نہیں ہو سکتی؟ سر حکومت کا واضح موقف اس کے اوپر ہے. آپ کے دور حکومت میں عمران خان صاحب کی سربراہی میں نیشنل سیکیورٹی کا اجلاس ہوتا ہے, اس کے اندر یہ پیش کیا جاتا ہے اور وہاں پر بتا دیا جاتا ہے کہ اس میں سازش موجود نہیں ہے. پھر دوبارہ اجلاس ہوتا ہے, اس میں بتا دیا جاتا ہے ISI بھی موجود ہے, IB بھی موجود ہے, بھی موجود ہیں. تو اب سپریم کورٹ کو تحقیقات کس سے کروانی ہے؟ انہی اداروں سے تو کروانی ہے تحقیقات. اگر وہ بھی کروائیں گے تو ان کا موقف کیا؟ کروائے نا. میں کہتا ہوں سپریم کورٹ کے ججز اس میں شامل ہونے چاہیے, اس میں پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ شامل ہونے چاہیے, اس میں مسلم لیگ نون کے کچھ لوگ شامل ہونے چاہیے, اس میں پاکستان آرمی کے لوگ شامل ہونے چاہیے, ISI کے ہوں, IB کے ہوں, MI کے ہوں. کریں نا تحقیقات. ہم تو کہہ رہے ہیں تحقیقات کریں. ہم تو بھاگ رہے ہوتے تو آپ مجھے کہتے کہ جی آپ تحقیقات سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ سر آپ ایک طرف تحقیقات کی بات کر رہے ہیں, لیکن 7 تاریخ کو یہ سائفر آتا ہے, 20-22 دن بعد آپ اس پر بات کرتے ہیں, پبلکلی بات کرتے ہیں, لیکن آپ کے اپنے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب فوری طور پر کہتے ہیں سائفر ملنے کے بعد کہ اس پر ہمیں امریکہ سے احتجاج کرنا چاہیے. پھر بھی آپ 20-22 دن لیتے ہیں, احتجاج پر نہیں جاتے بلکہ پبلک میں لے کر آتے ہیں, کیوں؟ ایسا نہیں ہوا. لیٹ می ٹیل یو, جب 7 تاریخ کو سائفر آیا تو وزیر اعظم کو نہیں ملا سائفر. وزیر اعظم سے سائفر چھپایا گیا, اور اس کے کئی دنوں کے بعد جب یہ ہمارے فورن منسٹر کے پاس یہ سائفر پہنچا ہے, ان کو بھی دیر سے ملا, تو وہ وزیر اعظم کے پاس لے کر آیا. اس کے بعد وزیر اعظم نے 2-4 دن لگائے اس میں سوچنے میں کہ اس کو کیا کرنا چاہیے, کیسے جانا چاہیے, ہاؤ ٹو گو اباؤٹ اٹ, اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے, اس کو کس طرح سے کیا جاتا ہے, اور اس کے بعد ہم نے کر دیا. سر کس نے چھپایا یہ سائفر وزیر اعظم سے؟ فورن آفس نے. فورن آفس میں ہوگا کوئی جو جس نے چھپایا, جس کے پاس پہنچا ہوگا. ڈائریکٹ آتے ساتھ ہی وزیر اعظم کو نہیں ملا سائفر. لیکن آپ کے وزیر خارجہ نے تو کہا تھا جس دن سائفر ملا اسی دن میں نے وزیر اعظم کی خدمت میں پیش کر دیا تھا. جس دن وزیر خارجہ کو ملا, میں نے آپ سے کہا وزیر خارجہ کو بھی دیر سے ملا. سر وزیر خارجہ کا بیان ریکارڈ پہ موجود ہے کہ انہیں 2 دن بعد مل گیا تھا. چلیے 2 دن بعد ملا ہوگا, لیکن دیر سے ملا نا, اسی دن ملنا چاہیے تھا ان کو. سر 9 مارچ کو مل گیا, 2 دن بعد پرائم منسٹر کو دکھا دیا ہوگا. سر 9 مارچ کو مل گیا, اور 20-22 تاریخ تک آپ جو ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ یہ اس تاریخوں سے کیا پروف کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں پروف یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ لیٹس پلے ود اٹ ہے, جس میں اس کی ہاں تو we will play with it, of course we will play with it. ابھی ہم نے کھیلا کہا ہے, وزیر اعظم نے کہا ہم تو ابھی کھیلیں گے. سر you will play with it کیونکہ ہماری
ہماری گورنمنٹ گرانے کے لیے، رجیم چینج کرنے کے لیے اس کے اندر فورن کنٹریز انوالو ہوئی ہیں، وچ از اے سازش. آپ اس کو سازش کو آپ نہ دوسرا نام دے دیں کہ جی مداخلت ہے. کیا پاکستان امریکہ میں گورنمنٹ گرانے کے لیے مداخلت کرنے کی جرات کر سکتا ہے؟ کیا پاکستان ہندوستان میں گورنمنٹ گرانے کی جرات کر سکتا ہے؟ کیا پاکستان بنگلہ دیش میں حکومت گرانے کی جرات کر سکتا ہے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ ہم کوئی قوم ہے یا ہم کوئی بھیڑ بکریاں ہیں کہ جو جس کی مرضی ہے ہمیں کہیں ہانکتا چلا جائے؟ وی ریفیوز ٹو سرنڈر ٹو دیم. دیٹ از ایز سمپل ایز دیٹ. پاکستان کی نیشن آج عمران خان کے ساتھ اسی بات پہ کھڑی ہے کہ ہی از بلڈنگ اے نیشن، اور نیشنز ایسے ہی بنتی ہیں کہ وہ کسی چیز پہ کسی پوائنٹ پہ کھڑی ہوتی ہیں، اسٹینڈ لیتی ہیں. پاکستان میں عمران خان کی حکومت رجیم چینج کے ذریعے گرائی گئی. یہاں پہ لوگ اعلی کار بنے، اس کے جو اعلی کار بنے وہ چور اور ڈکیت تھے، وہ آج حکومت میں بیٹھے ہیں، ان کے قرضے معاف ہو رہے ہیں، ان کے کیسز نیب سے معاف ہو رہے ہیں. سر مجھے آگے بڑھنا ہے، 2400 ارب روپے کے پیسے معاف ہو گئے. اور پھر آگے بڑھتا ہوں کہ لیٹس پلے ود اٹ آپ نے اس پر کہا، اور پھر آپ نے اس کو پبلک کیا، اور پھر آپ اسے لے کر آئے نیشنل سیکیورٹی میں اور باقی چیزوں پر. تو لوگ اس پر اعتماد کیوں کریں آپ کی اس بات پر، جبکہ آڈیوز بھی موجود ہیں، سیکوینس کے ساتھ، ٹائم لائن کے ساتھ ایونٹس بھی موجود ہیں؟ دیکھیں آڈیوز بھی موجود ہیں، ایونٹس بھی موجود ہیں. آپ نے بالکل ٹھیک کہا، اور میرا خیال ہے کہ ہم اس کو مزید الیبوریٹ بھی کر دیں گے پبلک کے لیے. پبلک کو پتہ ہے کہ وہ خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں. لیٹس پلے ود اٹ پہ وی آر ناٹ اشیمڈ. کوئی شرمندگی ہمیں نہیں ہے. ہمارے خلاف سازش ہوئی، اور سازش کو ہمارے ہاتھ میں جب پروف آئے گا تو ہم اس پہ کھیلیں گے. بہتر.